بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایام رحلت پیغمبر اکرم اور کچھ روایات کی ذیل میں شہادت امام حسن بھی، اور آنے والا دن شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ ماہ سفر کے آخری ایام ہے، اور بہرحال یہ سوگ جو کہ ہم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے 8 ربیع الاول تک، تو بہرحال انہی چند دن جو ہے وہ آپ مومنین کے درمیان میں پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان میں آئیں اور ان کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر پروردگار قرآن میں کر رہا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم آج جس دنیا کے دور میں ہیں، جس ورلڈ میں، جس ایرا میں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اور نالج کی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے۔ اس دور کے اندر انسان انوانٹڈ انفارمیشن کو بھی ریسیو کرتا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے انسان ایک سٹریس میں رہتا ہے، ایک ظاہر چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اضافی انفارمیشن ہے بیسیکلی، اور اس اضافی انفارمیشن سے انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا مائنڈ سکیٹرڈ ہے۔ تو اسے آج کل کے جو دور کے اندر سب سے زیادہ انسان کو مشکل ہے وہ اطمینان کی ہے، مطمئن ہونے کی ہے۔ آج اسے سکون چاہیے۔ جیسے کل کچھ گھنٹے ہمیں بڑا سکون ملا کہ واٹس ایپ بھی بند تھا، فیس بک بھی بند تھی، اور انسٹاگرام، بہت سکون تھا۔ خیر میں تو ٹریولنگ میں تھا لیکن دنیا بڑی خاموش تھی، سکون تھا۔ وہ سنوڈن نے بھی بڑی اچھی ٹویٹ کی کہ دیر از اے شائننگ ڈے وین ایوری تھنگ از ڈاؤن۔ تو حقیقت یہی ہے اصل میں، کیونکہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس دنیا کے ساتھ، اسپیشلی دس سائبر اسپیس، ورچوئل ورلڈ سے کنیکٹ ہو گئے کہ ہم سکون بھول گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس شور میں، یہ جو سراؤنڈنگ میں ہمارے ہو رہا ہے، شاید کمیونیکیشن سے ہمیں سکون ملے گا، جبکہ جتنا بھی ہم اس میں کمیونیکیشن کو بڑھاتے ہیں، جتنے فالوورز بڑھتے جاتے ہیں، جتنی لائکس بڑھتی جاتی ہیں، اتنا انسان میں اضطراب پایا جاتا ہے، اتنا انسان جو ہے وہ ایک سٹریس کی حالت کے اندر ہے۔ وہ ظاہر ہے اس دور میں کہ جو مین اور مشین کمبائن ہو گیا ہے، انسان اب ہر انسان نہیں رہا، انسان بغیر مشین کے چل نہیں سکتا، انسان کی یہ حالت ہے۔ اس حالت کے اندر انسان سکون کہاں ڈھونڈے، انسان اطمینان کہاں ڈھونڈے؟ اصل تو پروردگار نے اسے اطمینان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس دور کے اندر کہ جہاں پر ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشر کے اندر ہیں، قرآن حقیقت ہے۔ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی جب قرآن نازل کیا گیا، قرآن جاوداں معجزہ ہے قیامت تک کا۔ اس پورے زمانے تک اگر ہم چاہتے ہیں اطمینان حاصل کریں تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو، ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھیں۔ قرآن بیسیکلی زندوں کی ہدایت کے لیے۔ جب زندے ہدایت نہیں پا رہے تو مردے کو ہم کیا دیں گے؟ تو پہلے ہم خود تو ہدایت پائیں، اور ہم کتنا زیادہ قرآن سے اٹیچ ہیں۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ مصحف کی حالت میں جو ریٹن صورت ہے، یہ قرآن کا لوئسٹ، وہ جو حقیقت قرآن ہے اس کو پروردگار نے نیچے اتارا ہے۔ خوبی اس قرآن کی یہ ہے کہ یہ وحی ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب پر، اپنے حبیب پر وحی نازل کی، ریویل کیا اس قرآن کو۔ ہم اس کو حقیقت کیسے مانتے ہیں؟ پروفٹ کی وجہ سے، یعنی ہم پروفٹ کو صدیق اور امین مانتے ہیں کہ جو بھی پروفٹ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اب جب پروفٹ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو ہمیں ماننا پڑ گیا، یعنی ظاہر ہے پہلے ہم نے پروفٹ کو مانا ہے تبھی ہم قرآن کو مان رہے ہیں۔ قرآن ہی جو ہے وہ دیکھیں ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پروفٹ کی ظاہر وفات ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ بہرحال آپ کی اذان عالی کو معطر کیا جائے، رسول خدا ہم سے راضی ہوں اس دور کے اندر بھی۔
پروردگار سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم نے، پروفٹ کو خطاب ہے، ہم نے تمہیں قرآن دیا تاکہ بھولو نہیں. سنقرئک فلا تنسا یعنی فراموش نہیں کرنا، بھول نہیں جانا. اور ہم نے ظاہر ہے جب رسول کو کچھ دیا اور ان سے اس چیز کو ہٹا دیا کہ وہ کوئی چیز بھول سکتے ہیں، کیونکہ رسول اگر معصوم نہیں ہوگا تو ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ایور دا پروفٹ از سیئنگ از ٹرو. اگر خدا نہ خواستہ پروفٹ کے اندر خطا پائی جائے تو ہم کیسے اس بات پہ بلیو کریں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ صحیح ہے؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور معصوم جو ہے وہ خطا نہیں کرتا. اب یہ جو کہا پروردگار نے سنقرئک فلا تنسا، یعنی اور بہرحال قرآن کی آیتیں بھری بھری ہیں رسول خدا کی ذات کے لیے. ویسے بھی پروردگار نے رسول خدا کو بہت ایکسٹرا پریویلیج ہے، کیونکہ حبیب ہیں، محبوب ہیں. حتیٰ اگر کوئی رسول خدا سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ رسول سے آہستہ بات کرو. اور جا کر کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے تو وہاں رسول خدا کے لیے کہا صدقہ دو. اگر رسول کے کان میں نجوہ کرنا ہے صدقہ دے کر آؤ. تاریخ گواہ ہے کوئی بھی صدقہ نہیں دے سکا سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے. صلی علی محمد یعنی آپ، کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ، میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا، ہمارے یہاں پروفٹ کے معاملے میں ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں. پیچھے سے مراد ہے کہ ہم بہت ڈسکس نہیں کرتے. البتہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب پروفٹ کی وجہ سے ہے. انا مدینۃ العلم والی بابھا پروفٹ کی وجہ سے ہے. حسین و منی و انا من الحسین پروفٹ کی وجہ سے. لیکن خود پرسنالٹی جو ہے پروفٹ کی، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی ذات ہے، اس پر ہماری گفتگو کم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خود پروفٹ کی حدیث ہے کہ اگر میں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، پروفٹ فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے اگر میں اس کو اس کی ذات سے پیارا نہ ہو جاؤں. یہ پروفٹ نے خود فرمایا ہے. اگر میں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو، یعنی مجھے مثال، اور میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہے اگر مجھے پروفٹ اپنی ذات سے زیادہ پیارے نہ ہوں. تو کیا واقعاً ہمیں پروفٹ اپنی ذات سے زیادہ پیارے ہیں؟ کیا واقعاً ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم رسول کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی دن وفات کا آتا ہے بس، یا ولادت کا آتا ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ڈیلی روٹین میں پروفٹ کہاں ہے؟ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد کان، تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو رول ماڈل ہے، وہ کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن رول ماڈل کس کو بنا رہا ہے؟ اور ہم نے آج رول ماڈل کیا دیا ہے بچوں کو؟ مارول، ڈی سی کامکس، ڈزنی، یہ ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی دنیا دے رہی ہے. کیا ہمارے گھروں میں بچہ کا رول ماڈل پروفٹ ہے؟ بچوں کو چھوڑ دیں، پہلے ہمارا ہونا چاہیے تو بچے کا ہوگا. کیا میری لائف میں رول ماڈل پروفٹ ہے؟ میں فالو کرتا ہوں پروفٹ کو صبح سے شام تک، آئدر بزنس، آئدر پرسنل لائف، آئدر انڈیویجول، آئدر گھر، آئدر سوسائٹی، کمیونٹی. پروفٹ نے کیا کیا معاشرے کے اندر؟ پروفٹ گھر میں کیسے تھے؟ پروفٹ بازار میں کیسے تھے؟ پروفٹ مسجد میں کیسے تھے؟ بچوں کے ساتھ کیسے تھے پروفٹ؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب ہے کہ مجھے رسول معذرت شاید پیارے، شاید جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں. ہاؤ مینی بکس ٹل ناؤ آئی ریڈ اباؤٹ دا پروفٹ. اتنا تو حق بنتا ہے نا 1,24,000 کے سردار کا. پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پروردگار کہہ رہا ہے میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. میں نے نور محمد کو خلق کیا، یعنی خدا محتاج نہیں ہے کسی کا. انتم الفقراء الی اللہ، اور وہ غنی ہے.
لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں کس کے ذریعے سے؟ پروفٹ کے ذریعے سے. اب جس کے ذریعے سے خدا اپنی پہچان کروا رہا ہے اس کی زندگی کے بارے میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. دنیا کی کوئی کتاب آتی ہے تو میں لائن میں کھڑے ہو کے خریدتا ہوں, بڑے فخر سے شیلف میں رکھتا ہوں ہیری پوٹر کو, ہابٹ کو. پروفٹ سے ریلیٹڈ کتابیں میرے شیلف میں کتنی ہیں, کتنی میں نے سیرت پروفٹ پر کتاب پڑھی, لکھی, سنن نبی پر کتاب پڑھی, اور پھر اس سنت کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا. اور جانے محترم یہی تو ایک المیہ ہے. پھر مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہو کر آ رہے, ہمارے بڑے مسائل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہے. تم ہمارا ذکر کرو, دل تمہارے مطمئن ہو جائیں گے. خوب یقیناً ہم الحمدللہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی چلی, ورنہ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا, ہاتھ تو خالی ہیں. یہی ذکر ہے جو محرم اور سفر میں خدا میں زیادہ توفیق دے دیتا ہے. بہرحال باقی ایام میں بھی انسان کرتا ہے. عزیزان محترم, بہرحال یہ تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں چند دن, آج کی گزار مجلس مختص ہے پروفٹ سے, تو آئیے ہم دیکھیں کہ پروفٹ کی لائف اور پھر تھوڑا سا اپنی لائف. بھر میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں بہت بڑا اسکالر تو ہوں نہیں, یہ تھوڑا سا جو ٹیچرز نے, جو ہمارے اسکالرز نے ان کے بارے میں بیان کیا, وہ آپ کی خدمت میں ٹرانسلیشن کر کے کہ ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ ہم کہاں ہیں رسول کے ساتھ ساتھ. پہلی چیز جو رسول خدا کے ذریعے سے دیکھیں ہمیں آئی, ابھی یعنی پروفیسی کا اعلان نہیں کیا. پروفٹ نے مکہ میں دو ایسے جو ہیں وہ الفاظ ہیں, ایسی کوالٹیز ہیں جو پروفٹ کے اندر کفار بھی اس کو مانتے ہیں. کیا ہے؟ امین اور صدیق. کب ہے؟ پروفیسی سے پہلے. یعنی امین کس کو کہتے ہیں؟ امانت دار. یعنی آپ کو کوئی چیز دی جائے, میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں اور جب تک آپ سے لوں نہیں آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, سیف رکھنا ہے. صدیق یعنی سچا آدمی, ٹروتھ, بالکل جو ہے وہی بات کہے گا. اب آپ سوچیں اس دور کے اندر کہ جو عرب کا ایک عجیب معاشرہ ہے, یعنی ہر طرح کی مشکلات اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں. دشمن ہے قبائل, ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہیں, اور عجیب طریقے سے جہالت کا دورہ ہے. بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے, خانہ کعبہ کا عریاں طواف ہے. ایک عجیب معاشرہ. اس معاشرے کے اندر ایک ہستی اپنے آپ کو صدیق اور امین کہلوائے, یعنی کیسی پرسنالٹی ہوگی. اور دشمن اپنی امانتیں دیکھ کر جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ صداقت اور امانت ہمارے اندر ہے؟ بہت سی جگہوں میں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ تو کام ہی نہیں کرو. کیوں؟ یہ پہلی چیز تھی جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی, نہ صرف مسلمانوں کے آپس کے معاملوں کے لیے بلکہ غیر مسلمز کے لیے بھی. یعنی اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا کہتا ہے باقی سب ہو نہ ہو, اس کے اندر صداقت اور امانت پائی جاتی ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. دوسرے ریلیجن جیسے ایسے بھی انسان دوسرے ممالک میں رہتا ہے جہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں, کرسچنز رہتے ہیں, دوسرے ممالک ہندو ہیں, بہت سارے لوگ اور رہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. تو کیا ہم اس بات کو اپنی پرسنالٹی سے لوگوں تک شو آف کر پائے کہ ہم صدیق ہیں, ہم سچے ہیں, ہم امانت دار ہیں؟ امانت کا تعلق صرف فزیکل چیز سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے کوئی فزیکل کسی نے کوئی. امانت کا تعلق راز سے ہے, کسی کی بات سے ہے, کسی کی آپ نے آپ کو کسی کا ایپ پتہ چل گیا, خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ کو پتہ چل گیا, تو کیا آپ اس امانت کو اپنے پاس رکھیں گے یا کمیونٹی کو بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ بعد میں توبہ کر لے, ہو سکتا ہے وہ استغفار کر لے, لیکن خب یہ امانت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. اور
روایت میں مومن کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومن اسرار اور رازوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے. تو یہ کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ خوب یہاں سے ہم آگے کی طرف نکلیں. دیکھیں قرآن جہاں کہہ رہا ہے سورہ علیہ کے اندر کہ رسول خدا نے ہمیں یہ ذکر دیا اور ہم متذکر ہیں، سورہ علیہ کے اندر ہے. شروع میں کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پروردگار کی جو تسبیح ہے یہ وہ تسبیح ہے جو ہمیں پروفٹ نے سکھائی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا رسول، ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تعریف کیسے کرنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے. یہ سب وہی ہے جو ہمیں پروفٹ نے دیا. یعنی گویا پوری دنیا کو جو ذکر دیا ہے وہ رسول نے دیا ہے. رسول اس ذکر کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی لیے معلم البشر ہے. بشریت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے. اور وہ ایسی پرسنالٹی کے جو درگزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مار کر زخمی کر دیا. حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو دبا دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک ہدایت پائے. یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفٹ کی ذات کو. ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہ جانے دیں. ہم تو ذرا سا کسی کا مال دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں جائے گا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. وہاں پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایک. اور یہ ہوا، باغ باہر بیٹھے ہوئے تھے، باغ کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا. کہا کہ باہر نکلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا. وہ گزر رہا تھا، رسول خدا نے سلام کیا. غلام تھا، غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا. رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا فلانی جگہ. تو رسول خدا نے بولا ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے. جب اس نے یہ سنا بیٹھ گیا، تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا، مسلمان ہو گیا. ایک شخص ہدایت پا گیا. آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس ایک رسول کی وجہ سے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی. ہم کبھی مطالعہ کریں، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں ان ساری چیزوں کو کھولتا آپ کے اوپر. انبیاؤں کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں. بین طلوعین یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر، بنی اسرائیل کے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں. انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز صرف تبلیغ کی ہے، صرف تبلیغ. روایت ہے کہ 950 سال میں صرف 8 لوگ ایمان لائے. So more than 100 years, if you divide 1% accept only prophet. اتنا مارتے تھے حضرت نوح کو، اور ان کو جا کر بیابان میں پھینک آتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے. کتنی مشکل. حضرت موسیٰ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑ گئیں، شہر چھوڑنا پڑ گیا، بنی اسرائیل کی اذیتیں. حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنے الزام لگے. پروفٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات پروفٹ نے برداشت کی. شیب ابی طالب میں پتھر کو، سٹون کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر بھوک کو برداشت کیا. نبی تھے. عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفٹ کی زندگی میں کو تھوڑا جستجو کریں. ویسے تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا گوگل کرتے رہتے، تھوڑا پروفٹ کی زندگی میں